چکوال کا ہاسپٹل ہے وہ اکتوبر لاسٹ ایئر شروع ہوا، اکتوبر 2021۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم نے 250 لوگوں کے لیے بنایا ہے، 250 تک کی اس کی کیپیسٹی ہے اور میکسیمم اتنے ہی لوگ آ سکیں گے کیونکہ شام اور نزدیک ہے، لوگ ٹریول کر کے وہاں چلے جائیں گے۔ لیکن آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ یہاں ابھی رسپانس ایسا ہے کہ 350 سے زیادہ پیشنٹس آ جاتے ہیں ہر روز، اور تقریباً 25 ہم کیٹریکٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ مجھے کی جو سرجری ہے یہ 25 سے بڑھا کے 50 کر رہے ہیں اور اس کی کیپیسٹی 500 کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد آئی کہ رشتہ آیا ہمارے پاس اور نے کہا کہ آپ شروع کریں اور پیچھے نہ دیکھیں، میں آپ کو سارا فائنانس کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے الشفاء آئی ٹرسٹ کے اوپر ایسا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو پروجیکٹ ہم شروع کرتے ہیں اس کے لیے اتنی ہماری ان کو امداد کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کرتے تو انسان ہے لیکن بھیجنے والا وہ۔ اور کہ ابھی ہم نے افتتاح کرایا ہے سردار صاحب سے اور بشیر صاحب سے، اور ہم نے کہا کہ ابھی فی الحال ہم ایک فلور بنائیں گے، دوسرا بعد میں بنائیں گے۔ تو بشیر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جس طرح میں پہلا فلور کے پیسے دوں گا میں دوسرے کے بھی دوں گا، آپ پیچھے نہیں دیکھیں، آپ دونوں فلور کی کنسٹرکشن کروائیں اور اسی طرح جس طرح پہلے بہترین کوالٹی کے بنا ہوا ہے ہاسپٹل اسی کوالٹی کا ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور یہ لوگوں کا بہت بہت شکریہ سردار عباس صاحب کا، میرے بشیر عباس صاحب اور ان کی فیملی کا، ان کے بھائی ہیں اور ان کے بچے، انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کی راہ میں ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم تو جو یہ پیسے دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک اپنا امتحان ہے کہ وہ پیسے جتنے بھی ہیں ابھی اگر وہ ہمیں کروڑوں روپیہ دینا ہے ہاسپٹل بنانے کے لیے تو ہم کہتے ہیں اس کروڑ میں ایک پیسہ بھی ضائع نہ ہو، ایک پیسہ کا بےایمانی نہ ہو، ایک پیسہ غلط استعمال نہ ہو۔ ہم تو انڈر ٹیسٹ ہے، ہمارے اوپر تو امتحان ہے۔ یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں جو دے کے فارغ ہو جاتے ہیں اور جو ان کا ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ جو تم نے میرے لیے یہ کیا۔ یہ دراصل آپ یہ بتائیں کہ جو بات میں 6 ہاسپٹل ہمارے بنیادی طور پر تو 5 ہے، لیکن ان میں آگے برانچز آپ دیکھیں تو 6 ہے۔ مطلب ایک راولپنڈی کا ہے، اس کے راولپنڈی والے ہاسپٹل میں 2 حصے ہیں، ایک چلڈرن آئی ہاسپٹل ہے اور ایک یہ چکوال میں آپ بیٹھے ہیں 3 ہے، ایک تو 8 ہے، 4 میں ایک چکر میں 5 اور ایک 6 آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک مظفر آباد۔ اب ہمارے اپروول ہمیں مل گئی ہے بورڈ آف ٹرسٹیز سے، ان شاء اللہ تعالیٰ بات اب آپ کو خوشی ہوگی، ان شاء اللہ ہم اسی سال کوئٹہ میں شروع اور لوگوں نے کہا کہ کوئٹہ میں سیکورٹی سچویشن خراب ہے، لیکن ہم نے باقی 36 سال کی فوج میں کسی امید کو گزاری تھی کہ کوئی مارنے بے شک شہید ہو، ادھر اگر مارنا ہے ہاسپٹل آتے ہیں ان کو جب مار دیں، اگر یہی ان کو پسند نہیں ہے تو حاضر ہے جان، لیکن ان شاء اللہ وہاں ہمیں فوج نے بڑی مدد کی ہے۔ وہ پاکستان آرمی اب خوشی ہوئی وہاں 3000 ایکڑ میں ایک ایجوکیشن اور میڈیکل سٹی بنا، اس میں ہمیں زمین دی، اتنی بڑی زمین مل گئی ہے۔ اور وہ وزیر صاحب اور ہمارے جو چیف میڈیکل سروسز صاحب ہمیں پچھلے ہفتے وہاں کوئٹہ میں تھے اور وہاں سے ہم یہ ساری جگہ دیکھ کے اپروو کر لیا۔ آرکیٹیکٹ بھی ہم نے اپروو کر دیا ہوا ہے، وہ بلکہ آرکیٹیکٹ ہم پینشن کرانا چاہتے ہیں اسی طرح
پنڈی میں بھی، کیونکہ وہ بھی کم پڑ ملے گا. اس سے وہ ڈیزائن کر رہے تھے. جب میں نے کوئٹہ کی بات کی تو وہ آرکیٹیکٹ بہت اسلام آباد کا سب سے اچھا آرکیٹیکٹ ہے مراد جنوبی کا پتا. اس نے کہا جی آپ جو مرضی کریں، جو مجھے مرضی پیسے دے دیں، میری فیس. کوئٹہ والا میں نے ڈیزائن کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے. کوئٹہ میں شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس میں ہم نے میڈیکل اسٹاف پہلے لے لینا ہے، اس کی ٹریننگ کروائیں گے، اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے، ادھر کے لوکل دیں گے زیادہ، تاکہ اپنے رنگ میں رنگنے کو یہ ہے کہ ہمارا یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھا ہے، ہمارے یہ تنخواہ کی خاطر نہیں بیٹھا. ایک تو ایلیمنٹ ہے جو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا بات اب کہ جو ادھر آ جاتا ہے اس کے اوپر ایک اور بھی موٹیویشن ہو جاتا ہے، اور وہ خدمت کی موٹیویشن. آپ کو میں اس بات پہ مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی پیشنٹ سے کوئی سوال نہیں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کوئی پیشنٹ امیر ہو، غریب ہو، لاچار ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، اس کو ہم ایکول ٹریٹمنٹ دیں اور اس کو بہترین ٹریٹمنٹ. جو میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ٹریٹمنٹ چاہتا ہوں، میں اس قسم کا ٹریٹمنٹ کوشش کیا جائے، کوالٹی. اور یہی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ جو غریب افزار اور مختلف کے لوگ ہیں، یہ تو چیک اپ تو چلیں فری ہوتا ہے یہ میڈیسن کی، کیا جو آپریشن فار ایگزامپل جیسے کہ موتی کا آپریشن ہے، تو ایسی آپریشن بھی ان کے یہاں پہ فری ہوتے ہیں یا اس کی بالکل فری ہوتا؟ فری نہیں، میں ایبسولوٹلی فری کہنے بتاتا ہوں کہ ایبسولوٹلی کام ہوتا ہے، ایبسولوٹلی فری ہوتا ہے، کوئی پیسہ نہیں ملتا. بلکہ اس کو دوپہر کا کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے، جس کی سبزی کا کھانا بھی فری دیتا ہے، کچھ کوئی چارج نہیں ہے. ہاں وہ کوئی امیر آدمی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں دینا چاہتا ہوں، وہ ہماری طرف سے ہمیں ایک ہسپتال بنانا ہے. آپ کو خوشی ہوگی کوئٹہ میں جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں نے سنا ہے آپ آپکو بنانا چاہتے ہیں. میں نے جانا، میں نہیں ان کو جانتا. تو کیا جی آپ مجھے ملے گا؟ میں ان کو ملا، انہوں نے مجھے ہاسپٹل کہا جی آپ بھی ٹیک اوور کا، آپ نہ بنائیں، اس کو چلا دیں. وہاں 40 ڈاکٹر، 43 ڈاکٹر، 13 اسپیشلسٹ اور 30 MBBS ڈاکٹر، اور صرف ایک کلینک کام کر رہا ہے. اور اس کلینک میں یہ حال تھا کہ جس طرح آپ بیٹھے ہوئے رہے تو درمیان میں بیٹھ جاؤں. اس ڈاکٹر کے ارد گرد عورتیں بیچاری کھڑی تھی، اور وہ ڈاکٹر اوپر نہیں دیکھ رہا تھا، ادھر ہی سے بیٹھا بیٹھا ان کی پرسکرپشن لکھ رہا ہوں. ہاسپٹل کے چپس والا فلور تھا، بہت اچھا تھا، ہائی کوالٹی. جب ہم نے مسجد میں دیکھا نا، اس سے ہائی کوالٹی کا چپ، وہ جناب کالا ایش ٹیبل کی طرح کرا دیا اس کا، اسی لیے کبھی صفائی ہی نہیں کی. آپریشن تھیٹر میں ہم جانا چاہتے تھے تو ڈاکٹر تھیٹر میں کیا جانا ہے، آپ بتا دیتے وارڈ میں لوگ بیٹھے ہیں، تو 2 آدمیوں کی 43 ڈاکٹر ہیں اور 2 آدمیوں کی کیٹریک ہوئی ہے، اور وہ کٹ والی کیٹو کی مشین ان کے پاس ایک چیز جو کام نہیں کر رہی. یہ حالات دیکھ کے تو میں نے سیکرٹری ہیلتھ کو کہا، میں نے کہا کیا چاہتے ہیں آپ ہم سے؟ وہ کہتا جی بس آپ اپنے سسٹم ہمیں دے دیں تو ہم سسٹم ادھر چلا دیں. میں نے کہیں مجھے نہیں چلانے سکتے. مجھے کہا سر ان کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہی انہیں ڈاکٹروں کے تھرو اگر آپ چلا سکتے ہیں تو چلائیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی وہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ آپ کوئی چیز چینج نہ کریں، وہی لوگ ہو، وہی جگہ ہو، اور آپ رزلٹ مختلف چاہتے ہیں تو آپ ایک پاگل ہے. تو یہ نہیں میں کر سکتا. آپ بلڈنگ خالی کروا دیں، سب کچھ ضروری آپ کی،
باقی ہمارے پاس چھوٹ پھر ہم اسی چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی تو ہماری گورنمنٹ کے لیے بھی ہم نے ایسا کیا تو سیاست میں نہ جانتا فلائی کام کرنے والے لوگ ہمارا سیاست کی کیا تھا. میرا نام ایڈوکیٹ میں اور بیورو چیف میں کسی اسلام آباد. اچھا میرے کوشچن ہے کہ آپ مائیکل کے رینک کے آفیسر ہیں اور اس ایج میں زیادہ کچھ نہیں تھے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کرنے کے لیے عوام کی خدمت میں سرکار ہے تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھیں یہ بنانے کا مطلب عوامی خدمت. میں آپ کو سچی بات کروں گا کہ جب میں مجھے کہتا ہے کہ فلان جگہ چلیں وہاں لوگ آپ کو انتظار کر رہے ہیں تو پیسے دیں گے, وہاں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں ہم اپنی پوری برادری لے آئیں گے, پورا پلان لے آئیں گے, ان کے سامنے پریزنٹیشن دیں تو پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو میں تھوڑی مثال سے آپ کو جواب دیتا ہوں. میں یو کے میں بھی چیریٹی مانگنے گیا, میں فنڈ ریزنگ نہیں کہتا اس کو, میں تو ہم چیریٹی مانگنے ادھر ریڈ فورٹ میں اس پر 50-60 لوگ تھے. میں نے بڑا بولتا رہا کافی تکلیف کی. اور اس کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا وہ جنتا پنجابی میں کہا وہ اتنی دوروں آئے گے کچھ کہیے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں میرا نہیں اور بعد میں کریں گے, جو رمضان آئے گا آپ کے فنڈ ریزنگ کریں گے. اس کے بعد کسی جو مرضی کرو میں تو 500 پاؤنڈ میں دے دیتا ہوں. 500 جو 50 آدمی ہو تو 25,000 پاؤنڈ ہو جائیں گے. پوری عام میں تو فائدہ نہیں ہو جائے گا, پورے اسپتال میں بھی تو فائدہ ہوگا. تو لیکن مجھے صرف وہی 500 پاؤنڈ ملے گا. اسی کو مجھے مایوسی ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ کہیں میں کوئی غلط کام تو نہیں کرتا, اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. ذاتی طور پر ابھی تک میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا, لیکن یہ الشفاء ٹرسٹ کے لیے اس کے لیے جس کے آگے میں ہاتھ پھیلاتا ہوں وہ نہیں دیتا. دینے والے لوگ ہیں, اس طرح یہ بریڈے صاحب ہیں. مجھے کہنے لگے بندے باہر بیٹھے ہوئے تو میں گیا تھا ادھر. میں نے کہا کیا کریں آپ کوئی چھوٹا پڑ گیا, پیسے کٹھی کرتے ہیں, بجٹ ہوا تو بنائیں گے. مجھے کہنے کہ اللہ کا نام لو بناؤ, پیسے میں دے دوں گا. اللہ کا بات ہی اللہ میں حیران ہوا. میں نے کہا جی میں کچھ اور سوچ رہا تھا. میں نے کہا جی جو بھی آپ سن لیں تو چھوڑیں, آپ اللہ کا نام لیں اور شروع کریں, پیسے دے دیں. یہ لوگ تو یہ لوگ پیسے دیتے ہیں. اور میں صرف میری جو کمٹمنٹ ہے وہ نہ تو میں عمران خان تندوری گلیمر اور سوال آگے اور مجھے سائن کرا کے پیسے دیتے ہیں, نہ میں اسی ہوں کہ میں اس طرح کے بچوں کو پکڑ کے دودھ میں دکھا سکوں اور پیار کر سکوں. اس کو ایک گرو جاندار صاحب ایک ولی اللہ تھا, تو کام شروع کر دیا, اس کو آگے کرنے کی کوشش کرتی. تو اس لیے ہمارا تو کوئی گلیمر نہیں, ہماری تو ایک کمٹمنٹ ہے کہ اگر آپ ایک پیسہ بھی دیتے ہیں تو وہ پیسہ میرے لیے مکہ اور مدینہ کے مقدس ہے. یہ احترام میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں 3 سال ہو گئے میں یہاں کام کر رہا ہوں. میں یہ بات بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو, اس میں میرے لیے ایک پانی کا گلاس بھی حرام ہے. اسی طرح ہمارے جو دوسرے مانو لوگ ہیں ان کی ایمانداری کا بڑا خواہش کرنے کا. ہماری واقعات ایسی این جی او ہے کہ ہمارا ٹوٹل پریزیڈنٹ کے دفتر پہ تو خرچہ ہی کوئی ہے, لیکن ہمارا ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ 1% ایڈمنسٹریشن, تو 98% ادھر ہی ہے. 98% ہم اپنی طرف سے جتنی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, جتنی سود دی ہے, اس کے مطابق ڈالر آپ کو پتہ ہی ہے کہ 100 سے 200 روپے کا ہو گیا, 200 سے اوپر چلا گیا, ڈبل ہو گیا نہیں. ہماری ساری مشینری ڈالر میں آتی ہے.
تو جب یہ ٹرینڈ چل رہا تھا تو ہمارے آئے ہوئے ہیں ہیڈ آف ڈسٹرکٹ بیٹا یہ میرے پاس آئے ڈالر بھاگ گیا آپ مشینری جو پہلے 1 کروڑ کی تھی 2 کی ہوئی تو میں نے کہا تمہارا کیا فائدہ ہے پلان بنا کے لاتا اس نے کہا جی اگر ہم نے دسمبر کی بات کی دسمبر کی کہا آپ اجازت دیں میں اگلے سال کی جو میری ریکوائرمنٹ ہے اس کا بھی آرڈر دے دوں تو ہم قیمت ادھر ہی فریز کر دیں اب جو مشین 2 کروڑ کی بازار مل رہی ہے ہم نے 1 کروڑ کی پہلے خرید کے رکھا کوئی جگہ پرائز طے کر لی ہے مشین ابھی ڈلیور نہیں ہوئی پابند کر لیا کیونکہ ہم نے آرڈر دے دیا ایڈوانس بھی دے دیا تو اس کا 15% 20% ایڈوانس بھی دے دیا تو کوشش یہ کرتے ہیں جو بھی عقل ہے اس کے مطابق کتنی کوئی محنت ہو سکتی ہے یہ کر کے ساتھ پیش کریں گے بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں بہت مہربانی ابھی ہم ان شاء اللہ صداقت اگلے سال اس سال شروع کر دیں گے اس کا چکوال ادھر کا کوٹا کا اس سے آپ آج کے والے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیں ہاسپٹل کے بارے میں کیسا رہا وزٹ اور عوام اس میں یہ کہ پہلے دن سے جب سے یہ اسٹارٹ کیا ہے اس دن سے لے کے آپ شیئر کر رہا تھا پورے مطمئن سے کہ اس دن سے مجھے جو فیڈ بیک ملی ہے وہ بے پناہ ہر لحاظ سے ایک تو یہ ہے کہ انہیں کسی سارے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کی نہیں پڑی دوسرے یہ ہے کہ جو مجھے تک اتنا ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں آیا ہوں میں اگر 6 یا 7 نمبر پہ آیا ہوں کہ میں 6 یا 7 نمبر پہ ہی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو مینجمنٹ کا یا کوئی باہر کا آدمی آپ کے لیے پاس کرے دوسرا ریزلٹس بہت اچھا ہے وہ لوگ یہاں سے کوچنگ کراتے ہیں اور اس میں 2 چیزیں بڑھیاں ایک جو ہے ان کے ساتھ انوائرمنٹ سے بات ہے کہ وہ انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو بڑے پیار سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ جو یہاں سے میڈیسن ملتی ہے شاید وہ زیادہ احتیاط سے لی جاتی ہے احتیاط سے خریدی جاتی ہے یہ ساری چیزیں یہ کھلاتے ان کا جو اسٹاف بات کر رہا ہوں اگر ہم اس سے کیا وجہ ہے تو میری غلطی آئی ہے کہ ان کا اسٹاف بھی ان کے ساتھ انوالو کیونکہ جو ذمہ داری یا اپنی ایک آپکو کی وجہ سے شاید سوچ رہا ہے کہ میں اس میں دیکھتے اس لیے یہ ہے کہ کوئی دھیاندار تھا میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کو ان کا خاص احسان یا بات کی ہے کہ انہوں نے جس ٹریٹمنٹ کے ساتھ اپنی سروس مکمل کرنے کے بعد آخری اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد ایک کہنے کی ایک یہ ٹرسٹ شروع کیا اس نے نام بنایا ہے کہ آج تک وہ بڑی کامیابی سے اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسٹاف کو اسٹیپ کیا اور ان کے بعد جو ان کے آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو ان کی ٹیم میں جو لوگ آئے انہوں نے اس کو اسی انداز سے ان کیا جس طریقے سے جنرل صاحب ان کو پائے ہمیں تو اس سے ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی ایک مین آدمی ہے اس کو کچھ کمی آتی ہے لیکن آج تک جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ پورے طریقے سے وہ جنرل صاحب کی گرین لائنس کا کام کر رہی ہیں اور ایک جو میں ان کے فیور میں ایک اور بات آئے گی کہ شاید اس ٹرسٹ کی جو کمیٹی ہوگی جو مینجمنٹ ہوگی جو بورڈ آف گورنمنٹ ہوگا اس کو ڈے 1 جب وہ سلیکٹ کر رہے تھے
وہ اتنا سمجھداری اور اتنی دور نظر سے بنتی ہے کہ وہ اشارہ کو شمار اندر سیکھا. دل کا تو میرا ایک رشتہ ہے، بھائی کے رشتے، اور یہ آدمی کورس ہے نا، آدمی کورس ہے. مطلب یہ ہے کہ آرمی کی ایک کور ہے، آرمی کور. یہ آرمڈ کور جو ہے یہ اس سلسلے کا اسٹارٹ بھی ہوا ہے اور اب تک جو یہ کر رہے ہیں. فریق صاحب بھائی بہت بڑا بہت بڑی کمپنی کی اور جو رشتے کے لیکن دوستی بھی ہے. یہ ہم مختلف چیزوں کی ڈسکس مہربانی کی میرے ساتھ ڈسکس کرتے رہے، لیکن یہ اس نتیجے پہ یہ پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد دقت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے، بہت ٹائم روز میں بہت قریب سب سے زیادہ اس پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں. یہ جو مین آدمی ہے اور ان کی کریں. میں اپنے سب ساتھیوں سے ادھر آپ سب سے درخواست کروں کہ ان کی فیملی کے لیے، ان کے لیے اپنی جو ان کا جمعہ ہے نماز کے بعد دعا میں ضرور ان کے لیے خاص دعا کریں، کیونکہ اور ایسے لوگ کم ہیں. بعض سب سے مشکل کام ہے پیسہ دینا، پیسہ لینا بڑا آسان کام ہے. کچھ لوگ آپ نے دیکھ لیا ہمارے ملک میں بڑا عام پیسہ دینا جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے. سر آپ نے آپ کو اس ٹرسٹ میں اپنے اپنا ایک نام بنایا، اعتماد بہت لوگ آپ کو پیچھے آ رہے بہت اور آپ کی قانون